إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Brothers and sisters, we are very close to the month of Ramadan. Next week, inshallah ta'ala, we are going to welcome the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, ability and good health and iman to welcome this month of Ramadan. Because month of Ramadan is like a season for true believer, season to improve his quality of taqwa, season to get maximum benefit and reward from Allah subhanahu wa ta'ala, season to reserve our place in Jannah and protect ourselves from the hellfire. Because this is very important month in many ways, therefore we need preparation to welcome this month. As we have our routine in this life, if you want to do certain thing which is very important for you, you are going to prepare well before. Like for example, if someone has trial in law court, he does not go there without preparation. He will prepare by expert lawyer and trying to collect all necessary evidence, proof to win this case. Or a student, for example, he does not go to examination hall without preparation. Well before, he will try to prepare himself by hard study, hard working, in order to get better result for him or qualification. So he needs some preparation. Similarly, we need also preparation for the month of Ramadan. How we are going to prepare ourselves? Preparation physically, mentally and spiritually. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to start his preparation like from this month of Sha'ban. He used to fast during the month of Sha'ban. As Ummul Mu'mineen Aisha radiyallahu ta'ala anha, she said that I never saw Prophet sallallahu alaihi wasallam fasting more than any other month after Ramadan from this month of Sha'ban. He used to fast as a matter of preparation. Therefore, we need preparation. And also we need to set a proper timetable to get maximum benefit from the month of Ramadan. How we are going to do this? First, we have to understand the importance and significance of this month. According to hadith which is in Tirmizi, Prophet alayhi salatu was salam saying, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Meaning, that person. So Prophet sallallahu alaihi wasallam
saying that he is not successful, that he get Ramadan in his life, and Ramadan is over before he get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala or forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, because this is a season, like if we are by the riverside, in like any maybe river, and person he is saying that I am thirsty. He is in front of river. There is fresh water running, but still he is saying that I want to drink water. I want to have some water. So in the month of Ramadan, we have to improve our quality of taqwa, reserve our place. So we need preparation from now on. There are many things in the month of Ramadan. First, an important thing about Sawm. As Allah subhanahu wa ta'ala saying about this, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. The main purpose of this Sawm is to improve our quality of taqwa. How we are going to do this? For easy understanding, we can divide people, those who welcome Ramadan or enter in the month of Ramadan, into two categories for easy understanding. One, those who spend the month of Ramadan, coming month, as a month of ibadah. And second category, those who are spending this month as a month of aada. There is massive difference between ibadah and aada. Ibadat needs sincere effort from our side. There are two conditions at least. First, an important thing, our sincerity, our niyyat. And according to our niyyat, intention, we will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. As in Sahih Bukhari, the first hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "Innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Whatever righteous good deeds we do depend on our sincerity and niyyat and khulus. According to our niyyat, we will get reward. This is first and important thing. And second, that practice or action should be according to the teaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because ibadah we cannot do according to our own understanding or according to our cultural values. Ibadah should be according to sunnah of noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. So about Ramadan, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, which is in Sahih Bukhari and Muslim, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." If any person spend the month of Ramadan fasting with two conditions, basic requirements. First, iman, because this is foundation for our righteous good deeds to be accepted by Allah Zul Jalali wal Ikram. We have to be firm in Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And second thing, we have to make our intention to please Allah subhanahu wa ta'ala, not for material benefit, not to please people, or showing off, riya, which is prohibited according to Islamic Sharia. So if we fast with these two conditions, then Allah's promise is that Allah will forgive our all mistakes. Not only this, another hadith saying, which is hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala saying in this hadith, that kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Whatever righteous good deeds we are doing, we will get reward from like a quota system. For example, if we pray 2 rakat nafil, we will get a certain type of reward for that. If we do dhikr, we will get particular reward. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying, but about Sawm, leave on me. I will give reward as much as I like. There is no limitation for Allah Zul Jalali wal Ikram. And on day of judgment, those
who fast with these two conditions, they will be entitled to go to Jannah. But how? Can you imagine? On day of judgment, they will get a special protocol, VIP treatment. They will enter in Jannah by special gate, not ordinary. Like other people, they go to Jannah. Ar-Rayyan, the special gate, allocated only for those who are spending Ramadan with these two conditions. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from them. But these all benefits, reward, thawab for those who spend the month of Ramadan as a month of ibadah. Otherwise, another hadith saying that Prophet sallallahu alaihi wasallam says, as those who are spending month of Ramadan as aada, routine, cultural things. Everybody is fasting, I am going to fast, without observing necessary conditions or requirements. So Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah." The person who is fasting but does not try to protect himself from prohibited things, haram things, meaning he is fasting but lying, fasting but fighting, fasting but busy in backbiting, fasting but earning with haram sources, meaning according to hadith, he is not fasting, he will be considered like a starving. There are hundreds of thousands of people in this world. They don't have anything to eat or drink. They don't eat or drink. Can we say they are fasting? No, they are starving. Because as soon as they get something to eat or drink, they are going to do this. They are not fasting. Fast is ibadah. And ibadah needs our sincere efforts and should be according to Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Especially while you are fasting, don't engage yourself in prohibited things. Lying, cheating, fighting, backbiting, or earning haram, these all prohibited for true believers, especially in the month of Ramadan. And also, about the month of Ramadan, because Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran Majid, there is a strong link between Quran and the month of Ramadan. A strong connection. Quran Majid, the book of guidance. If you read, this is my request to all our brothers and sisters, in second juz, Surah Al-Baqarah, there is a like paragraph, for easy understanding I am saying this. A paragraph relating to Ramadan especially, from verses 183 to 187. Please try to read with understanding before Ramadan. This is especially relating to Ramadan, the concept of fasting, why we are fasting. Or another thing, rules and regulations relating to the Sawm and about Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. In this month Allah subhanahu wa ta'ala revealed final book, Quran Majid. For what purpose? Quran saying, Hudal lin-nas, as a book of guidance for an-nas, all mankind, not only for Arabian people, or not for Asian people, or white or black, for all mankind Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran Majid as a book of guidance, instructions given by Allah Zul Jalali wal Ikram. Quran Majid like a navigator for us. If we want to find out, search the way of Jannah. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Where is Sirat al-Mustaqim, the straight path? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran Majid as a navigator to find out Jannah. So Quran Majid revealed as a Furqan, the criteria. If we want to understand what is right and what is wrong, Quran Majid will guide us. Ayat Bayyinat, clear evidence for understanding Tawheed, Risala and Akhirah. Therefore, we need
to read Quran Majid with understanding, instructions, book of guidance, the criteria. We need to understand these instructions given by Allah subhanahu wa ta'ala. There are many ways for understanding of Quran Majid. If you don't know Arabic language, still you can understand teaching of Quran, message of Quran. There are many translations available. And another thing, there is a strong link between Ramadan and dua. In this paragraph, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, but how we are going to do dua? Dua is not like a routine thing. Dua needs our sincere effort as well. First, we have to think what we are going to ask, to whom we are going to ask, how we are going to ask to Allah subhanahu wa ta'ala. There are certain times and ways to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Before suhoor, for example, wake up early and try to do some zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Then do dua. Think what you are going to ask. Focus in your dua. Dua between me and Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever you and we want to ask Allah subhanahu wa ta'ala, we have to concentrate and we have to focus on our duas. And another time which is very valuable during the month of Ramadan, before iftar. Unfortunately, our sisters, they are trying to spend this valuable time in unvaluable things, in kitchen. I am not saying you could close the kitchen during the month of Ramadan. I am not saying this. But at least our sisters, especially, they can stop 10 to 15 minutes before iftar, kitchens and activities of kitchens. Sit down and concentrate in dua. This is very valuable time for you. And this is my request to our brothers and sisters. In the month of Ramadan especially, try to sit with your family members, with your children. They are your future. We have to give at least in the month of Ramadan some time to our children, to sit with them, to discuss about Quran Majid. Like for example, which juz Hafiz Sahab is going to recite during the Salatul Qiyam, Taraweeh. And what are the main topics in this particular juz? Before coming to Salatul Taraweeh, read at home. Think about this. Or at least after Salatul Taraweeh, you can sit with your children to discuss about this. Then you can see yourself, children, they are trying to read about first juz, second juz, or surah so and so what he is going to recite. And also my brothers, these all things needs our sincere effort from now on. Like our very important, very valuable members of the masjid and community brothers, they are saying, we don't have time to read Quran Majid in the month of Ramadan. They don't have time. And some, they don't come even to attend congregational salat, Jamaat, Salatul Isha, Qiyamul Layl, Taraweeh. They are saying we don't have time. We have job to go. I am not saying you don't go to job. You don't earn. You can do these all things. By my humble request is reduce your hours from job to increase your hours in ibadah. If we want to get maximum benefit from the Ramadan in ibadah, then reduce your job hours. You can increase your hours in ibadah, Qiyamul Layl, Nawafil, Dhikr, Dua, recitation of Quran. And we can just divide our time in the month of Ramadan. A portion of time should be for the recitation of Quran Majid. Another portion of time for understanding message of Quran Majid. Another time for Nawafil. A portion of time for Dhikr and Azkar. Because this is season. So we can engage ourselves in these all things. In order to do this, we need
to set a proper timetable from now on. Otherwise, many brothers, even in the month of Ramadan, they don't come to attend Salatul Jama'ah. They miss Salat, they are fasting, but they don't pray Zuhr or Asr in appropriate time, meaning they are fasting like a adat, routine. My brothers, my point is, don't spend time of Ramadan as a aada, as a cultural values. We have to spend this as a ibadah. We have to be sincere. Make proper timetable. When you are going to sit with your family members to discuss about Quran, when you are going to read tarjuma of Quran, translation, tafsir of Quran Majid, and how you are going to recite Quran Majid, and how many hours you are going to spend in nawafil. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability for understanding teaching of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم چند دنوں کے بعد رمضان جیسے عظیم برکت والے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اس مہینے کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان ہر اعتبار سے ایک مومن کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. موسم بہار تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، موسم بہار قرآن مجید کے لیے، موسم بہار اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے. ہر اعتبار سے اس میں خیر و برکت، اس کی رات بھی مبارک، اس کے دن بھی مبارک ہیں. لیکن جو لوگ رمضان میں داخل ہوتے ہیں ان کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے. ایک وہ لوگ ہیں جو رمضان کو عبادت کے طور پر، عبادت کے مہینے کے طور پر گزارتے ہیں، اور وہ لوگ اس کی رات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دن سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں. ایسے لوگ گویا کہ رمضان کی قدر کر رہے ہیں. انہی کے بارے میں بڑی بشارتیں دی گئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے، ایمان پہلی اور بنیادی کنڈیشن، توحید پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، شرک سے اپنے آپ کو بری کریں، دور کریں، اور دوسری چیز ہمارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ان دونوں شرائط کے ساتھ ہم عبادت کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ روزے ہمارے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ کہا گیا ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک خاص ثواب دیا جاتا ہے، مگر روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ذرا تصور کیجیے، خالق و ارض و سماوات کی طرف سے یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ روزے دار کا ثواب وہ مخصوص کوٹے سے نہیں دیا جائے گا. روزے دار کا ثواب مجھ پر چھوڑ دیا جائے، میں اپنے اس بندے کو جتنا چاہے اجر و ثواب سے نوازوں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا. بلکہ ایک اور حدیث میں کہا گیا صرف عام ثواب نہیں بلکہ اس کے لیے اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں روزے دار کے ساتھ VIP یعنی اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا اس کو، اور اسے ایک خصوصی گیٹ سے جنت میں داخل کیا جائے گا. کتنی بڑی سعادت ہوگی ان کی جو قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے تو بڑی شان اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. ریان خاص گیٹ کے ذریعے ان روزے داروں کو بھیجا جائے گا جو ان شرائط کے مطابق روزہ رکھتے ہوں. اور اگر جو روزہ ان شرائط کے مطابق نہیں بلکہ جیسے روٹین کے طور پر لوگ رکھ لیتے ہیں، گھر میں سب روزے دار ہیں، میں بھی روزے دار، روزہ رکھے ہوئے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں غیبت اور بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں حرام کمائی میں بزی ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود بہت سی ممنوعہ کام کرتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ بھی اتنا ہی برکت والا ہوگا؟ کہا گیا کہ وہ روزے سے نہیں فاقے سے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر
اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمیں گناہوں سے روکنے کا سبب بننا چاہیے، اس کے لیے ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے رمضان، اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی قدر کریں۔ کیسے قدر کرتے ہیں؟ کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے سے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی قدر اس کی تعلیمات اپنے دل اور دماغ میں اتارنے سے ہوتی ہے۔ تو ہمارا حصہ، ایک حصہ وقت کا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور دوسرا حصہ قرآن کریم کی فہم کے لیے۔ سمجھیں کہ یہ ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی ترجمے کا قرآن اٹھا لیجئے، تفسیر اٹھا لیجئے، مختلف پروگرام ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ اور میری یا ہم سب سے گزارش ہے کہ کم سے کم اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی دیر نکالا کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھیے، تراویح میں آنے سے پہلے، عشاء میں آنے سے پہلے بات کیجئے ان کے ساتھ کہ آج کون سے جز کی تلاوت ہوگی، کون سی سورت کی تلاوت ہوگی، اس میں کون سی باتیں، کون سا ٹاپک پیش کیا گیا ہے۔ بچوں میں شوق پیدا کیجئے۔ شوق کے لیے ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح سے یہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کے لیے بھی ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے، سحری سے پہلے، افطار سے پہلے۔ اسی طرح ذکر و اذکار، اس میں زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے ابھی سے تیاری، ٹائم ٹیبل بنائیے، کیونکہ آپ کے بہت سارے بچے، شوہر، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں۔ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے شوہر کو رمضان میں تراویح کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں، کیونکہ بزی ہیں وہ۔ اگر ہم رمضان کی قدر کریں تو اپنے جاب کے گھنٹے تھوڑے سے گھٹا دیجئے تاکہ عبادت کے گھنٹوں میں اضافہ کیا جا سکے، قرآن کریم کی تلاوت میں کچھ زیادہ وقت دیا جا سکے۔ اس کے لیے ابھی سے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں تاکہ رمضان سے بھرپور ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين